ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. استقامت کے منظر تو کائنات نے وہ بھی دیکھے ہیں کہ گڑھا کھودا گیا ہے، اس کے اندر انسان کو کھڑا کر دیا گیا ہے، آرا چلایا گیا ہے، جسم کو دو ٹکڑے کر دیا گیا ہے، وہ پھر بھی اپنے عقیدے پہ قائم ہے. استقامت کے منظر تو تاریخ نے یہ بھی محفوظ کیے ہیں. لوہے کی کنگھیوں کو گرم کر کے جسم کی چمڑی کے اوپر چلا کے جسم کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا ہے، ہڈیوں کو ننگا کر دیا گیا ہے، پھر بھی اس سے اللہ احد کی اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. استقامت کے منظر تو دنیا میں یہ بھی دیکھے گئے کہ طائف کی وادی میں دونوں جہانوں کا سردار فداہ ابی و امی لہو لہان ہو گیا ہے اور وہ اپنے موقف پہ قائم ہے. استقامت کے منظر دنیا میں یہ بھی دیکھے کہ نماز کے لیے سجدے میں پڑے ہیں اور ظالم لعین انسان گردن کو اپنے پاؤں سے روند رہے ہیں اور وہ پھر بھی اپنی نماز پہ قائم رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے قصور کے باسیوں، مضافات اور نواحی علاقوں سے جوش اور محبت کے ساتھ آنے والوں، رمضان کے بعد جب نماز پڑھتے ہو تو کیا تمہاری گردنوں پہ کوئی پاؤں رکھ کے روندتا ہے اور روکتا ہے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کوئی تمہیں قصور کے چوک میں کھڑے کر کے لہو لوہان کرتا ہے کہ عقیدے پہ قائم کیوں رہے ہو؟ کوئی تمہیں میں بوریوں میں لپیٹ کے گھسیٹتا ہے کہ اپنے عقیدے کو صحیح کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے؟ کوئی تمہیں بلال کی طرح عرب کے سنگریزوں اور گرم پتھروں پہ لٹا کے اور گلے میں رسہ باندھ کے اور سخت نکیلے پتھروں کے اندر چلچلاتی دھوپوں میں گھسیٹ کے تمہارے جسموں سے خون کے فوارے پھوٹتے ہوں اور کہتا ہے کہ اب دین کو چھوڑ دو؟ کہاں وہ لوگ استقامت والے اور کہاں ہم بغیر کسی مشکل کے عید والے دن ٹوٹل بدل ہی جاتے ہیں؟ لگتا ہی نہیں کہ یہ رمضان والے مسلمان ہیں. استقامت والوں کا خاتمہ اور ان کی شام زندگی بڑی حسین ہوتی ہے. جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا رب تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے تمہاری فیلنگز کیا ہیں؟ جواب دیتے ہیں غدن نلقى الاحبہ محمدن و حزبہ. میرے احساسات یہ ہیں مجھے کوئی فکر نہیں، ادھر سے میری موت آئے گی اور ادھر سے جن ہستیوں سے ملے بچھڑے اداس ہو گیا ہوں. اللہ کے پیارے نبی اور پرانے ساتھیوں سے جنت میں ملاقات ہو جائے گی. استقامت والے انسان کو موت بعد میں آتی ہے اور 7 خوشخبریاں اس سے پہلے سنا دی جاتی ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، گنتے جائیے گا، تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے فرشتے کتار اندر کتار ان کو پروٹوکول، آنر اور عزت دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں. دوسری بشارت اللہ تخافو پیغام دیتے ہیں تو ساری زندگی ڈرتا رہا. آج تیری شام زندگی، صبح دوام زندگی، آخرت کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے. 50,000 سال کا دن ہوگا، قبر کے اندھیرے، پل صراط کے مرحلے، مختلف مشقتیں ہوں گی. ہم پیغام لے کے آئے ہیں، ڈرنا نہیں، اللہ نے تیرے سارے ڈر ختم کر دیے. تیسری بشارت وَلَا تَحْزَنُوا، پیچھے کیا ہوگا؟ غم نہیں کھانا. چوتھی بشارت وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کے لیے محنت کرتے رہے ہو ہم تمہیں اس کی مبارکباد دینے آئے ہیں. پانچویں بشارت نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سب تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، ہم ہیں نا، تیرا ساتھ نبھائیں گے، تیرے ساتھ دوستیاں کریں گے. چھٹی بشارت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو
تیرے دل میں خواہشیں ابھریں گی، ایک ایسے جہاں میں لے کے جانا ہے، تیری ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ ساتویں بشارت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم فرمائش کرو گے تمہاری ہر ڈیمانڈ اور فرمائش کو بھی پورا کیا جائے گا۔